بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں جس چیز کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اکابرین امت کی، وہ یہ ہے کہ کام صرف مختلف فرقوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے ہی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد و اتفاق بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکے گا کہ جب تک ہم اللہ کے اس پیغام کو کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، اس کو جب تک ہم دنیا کو کر کے انفرادی اور اجتماعی سطح پر دکھا نہیں دیتے۔ اور اس کی راہ کی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ آج ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھائی ہم سب جمع بھی ہو جائیں تو پھر کیا امت بن جائیں گے؟ ہم اگر مذہبی طبقات اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس سیاسی تفرقے کے ہوتے ہوئے کیا ہم امت کہلائیں گے؟ یہ امت وحدت ہوگی۔ اور اگر ہم 58 آپس میں لڑتے رہے جیسے کہ ماضی میں لڑتے رہے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ زیادہ خون ریزی کس نام پر ہوئی ہے؟ سیاسی تفرقہ بازی کے نام پر یا مذہبی تفرقہ بازی کے نام پر؟ تو اگر ہم اس سیاسی تفرقے کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو معلوم ہوا کہ ہمارا تو ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو میری حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے کہ ہمارا اصل چیلنج اس وقت ہے کیا۔ اور جس سامراج کی ہم سازش کی بات کرتے ہیں تو اصل سازش کو سمجھیے، یہ تو شیطان کا کام ہے کہ وہ بڑی برائی کو کیموفلاج کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو زیادہ پروپیگیٹ کر دیتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو مذہبی تفرقہ بازی کے مقابلے میں یہ سیاسی تفرقہ بازی زیادہ شدید تر ہے۔ در حقیقت یہ ہے جو عالمی سازش ہے۔ اور ویسے کہا تو یہ جاتا ہے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سامراج کی ان سازشوں کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے ہمارے حکمران؟ ان کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں اور وہ بڑی آسانی سے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے معمول کی جو تلاوت ہے اس میں آج صبح اتفاق سے مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ مجھے یہاں بات بھی کرنی ہوگی، سورہ حشر کی تلاوت آج میرے سامنے آ گئی، اور ابھی جب میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے سورہ حشر یاد آ رہی تھی۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ آج ہماری یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے حکمرانوں کا یہ رویہ ہے یا نہیں؟ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا، ہم تمہارے معاملے میں یہود و نصارہ کسی بریلوی، دیوبندی، حنفی کی بات نہیں سنیں گے، ہم تمہاری مانیں گے۔ یہ رویہ ہمارے حکمرانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ آگے چلیے، آپ سمجھتے ہیں ہم اکٹھے ہیں، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، اور یہ کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں اعتصام بالقرآن کرو، اعتصام باللہ کرو، یہ تو اولو الالباب کے لیے پیغام ہے، یہ تو ہوش مندوں کے لیے پیغام ہے، یہ تو عقل مندوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اتحاد کریں اور اتفاق کریں۔ باقی وہ لوگ کے جو نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ پھٹیں گے اور آپس میں اپنے گھر خود برباد کریں گے۔ یہ یہودیوں نے کیا، آج ہم کر رہے ہیں۔ اگلی آیت سوچئے، ان کی مثال اس قوم جیسی ہے جن کی قریبی مثال گزر چکی، ایک قبیلہ تباہ و برباد ہو چکا، دوسرے کی باری لگ چکی، ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اتحاد و اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ناسمجھی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ حماقت کیا ہوگی کہ جس میں ہمارے حکمران مبتلا ہیں؟ اور یہ سب کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ خواہشات نفسانی کی پیروی نے اولئک هم الفاسقون بنا دیا، آخری رکوع میں جو آیا ہے۔ اس سے نکلنے کی صورت ایک ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف واپس آئیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا اپنی خودی پہچان و غافل افغان، ہمارے اندر اللہ نے کوئی روح بھی رکھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے، اپنی انر سے، اپنی روح سے غافل کر دیا جو اللہ نے ان کے اندر پھونکی تھی، اسے بھول بیٹھے، حیوان بن گئے، اس لیے فاسق ہو گئے۔ اور یہ ان میں اعلیٰ اوصاف کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب مطلوب مقصود اللہ کو بنائیں گے۔ وہ اللہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، مہیمن بھی ہے، اس اللہ کو اپنا محبوب و مطلوب بنا لیں گے، وہی ان کا نصب العین بن جائے گا، آدرش اور آئیڈیل بن جائے گا۔ ان میں اتحاد بھی آ جائے گا، اتفاق بھی آ جائے گا۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ ہمیں اپنی اس نعمت کے طفیل بھائی بھائی بنا دے، اس سے پہلے اس نعمت کی حقیقی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔